بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 165۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 165۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ نظام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کیسے خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے اور اس کے خلاف زندگی بسر کرنے سے کیا کیا تباہیاں آئیں گی، تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں صحیح راستہ تو بتایا ہی نہیں گیا اور تباہیاں یوں ہی مسلط کر دی گئیں۔ اللہ کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک ہے اور اس قدر پر حکمت بھی ہے کہ یوں ہی اندھا دھند تباہیاں نہیں لے آتا۔ آیت نمبر 166۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ اے انسانوں، وہی دین اب خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر تمہاری طرف نازل کیا ہے اور اس پر خود خدا کی شہادت موجود ہے اور اس کے فرشتوں کائناتی قوتوں کی شہادت موجود ہے، حالانکہ گواہی تو صرف اللہ ہی کی کافی ہے۔ خدا کی اور فرشتوں کی شہادت کا مفہوم، سب سے پہلے تو قرآن خدا کی شہادت یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ جو کچھ وحی کے ذریعے دیا جا رہا ہے وہ خدا کے علم پر مبنی ہے، یعنی آنکھوں دیکھی بات ہے۔ خدا ہی کی دوسری شہادت وہ ہے جس کے بعد کسی خارجی شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور وہ ہے قانون خداوندی کے اندر پوشیدہ نتائج۔ جب انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو قانون کی اطاعت کے وہ محسوس نتائج ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں جن کا قانون کے خالق نے دعویٰ کیا ہے۔ دعوی کے مطابق نتائج کے برآمد ہونے کو اللہ کی شہادت کہا جائے گا۔ قانون کا اٹل نتیجہ شہادت دے گا کہ میں اسی خدا کا قانون ہوں جس کا قانون ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، اور جو اٹل نتیجہ برآمد کر رہا ہے اور جن کا علم حاصل کر کے تم ان سے کام لیتے ہو۔ نیز سائنس کے انکشافات بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کلام ہے جس کی نگاہ کل پر ہے، اور ظاہر ہے کہ کل پر نگاہ صرف خدا کی ہی ہو سکتی ہے۔ فرشتوں کی شہادت سے مراد ہے کائناتی قوتوں کی شہادت، جو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کائنات میں ہر کام قانون کے مطابق ہوتا ہے اور قانون ہی کے مطابق ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 167۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جن لوگوں نے دین کی صداقت سے انکار کیا اور نظام خداوندی کے قیام میں رکاوٹ بن کر بیٹھ گئے تو ان سے بڑھ کر گمراہی میں اور کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 168۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جن لوگوں نے قوانین خداوندی کی صداقتوں سے انکار کیا اور غلط راستے پر زندگی بسر کر کے اپنی ذات پر ظلم اٹھایا، یعنی اپنی ذات کو تباہ کیا، تو نہ صرف خدا کا قانون ان کو غلط روش زندگی کے مضر اثرات سے حفاظت مہیا نہیں کرے گا بلکہ ان کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 169۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔
غلط روش زندگی کی وجہ سے خدا کا قانون مکافات ان کی رہنمائی کرے گا بھی تو صرف ابدی تباہی کے جہنم کی طرف، اور ایسا کرنا خدا کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 170۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے انسانوں، یہ رسول تمہارے خدا کا قانون ربوبیت تمہاری طرف حق و صداقت کے ساتھ لے کر آ گیا ہے تاکہ تم اس کے قانون کے مطابق ایک نظام قائم کرو۔ پس رسول اور اس کی تعلیم دونوں کی صداقت پر ایمان لا کر نظام کے قائم کرنے میں اس کا ساتھ دو۔ تمہاری اس قسم کی روش تمہارے ہی لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے رسول اور اس کی تعلیم سے انکار کر دیا تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ یاد رکھو، خدا کا کائناتی قانون جو سر تسر علم و حکمت پر مبنی ہے اور جو آسمان زمین پوری کائنات میں از خود جاری و ساری ہے، وہ تمہارے غلط اعمال کو اپنی رفتار سے تباہی کی طرف آگے بڑھائے گا۔ خدا کے قوانین کے ساتھ انسان کی رفاقت بہت جلدی نتائج برآمد کرتی ہے۔ عالم امر میں جب خدا کسی شے کی تخلیق کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ شے تخلیق کے مرحلے عالم خلق میں آ کر بڑی سست رفتار سے ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ اس کے ارتقاء کا ایک ایک مرحلہ ہمارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے، اور بعض مراحل ہمارے شمار سے 50 ہزار سال میں طے ہوتے ہیں۔ 1000 سال میں کوئی ارتقائی مرحلہ طے ہو یا 50,000 سال میں، وہ عرصہ خدا کے نزدیک ایک دن ہی ہوتا ہے۔ البتہ انسانوں کی رفاقت اگر ارتقائی مراحل میں خدا کے قوانین کو میسر آ جائے تو وہ مراحل انسانوں کے حساب و شمار سے دنوں اور مہینوں میں طے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، سورہ 4 آیت 170۔ قوانین خداوندی پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ جلدی کرو، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اے انسان، جلدی تمہیں ہے، ہمیں نہیں، کیونکہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ تم قانون کے ساتھ رفاقت کرو گے تو قانون اپنے نتائج جلدی جلدی سامنے لائے گا، اور اگر تم نے ہمارے قانون کے ساتھ رفاقت قائم نہ کی تو ہمارا کام تو کائناتی رفتار سے ہو ہی جائے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آیت نمبر 171۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلف سے کام نہ لو اور اللہ کی طرف حق بات کے سوا کچھ اور منسوب نہ کرو۔ مسیح ابن مریم کی صحیح پوزیشن یہ ہے کہ وہ بس اللہ کا ایک رسول تھا اور سلسلہ رشد و ہدایت کے پروگرام کی ایک کڑی تھا، جس کے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نفخ روح اسی طرح کی گئی جیسا کہ دوسرے انسانوں میں نفخ روح کی جاتی ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر بغیر غلو کیے ایمان لاؤ اور تثلیث کا غلط عقیدہ چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یاد رکھو، کائنات میں محکومیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، اس کے قانون کی روح سے ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے، پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔
کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سب خدا کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور خدا خود ساری کائنات کے لیے محکم سہارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے تمام مذاہب کے بانیوں کا احترام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مذہب کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل مذاہب عقیدت کی بنا پر اپنے بانی مذہب اور دیگر اپنی قابل احترام ہستیوں کو بڑھا چڑھا کر الوہیت کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اہل مذہب نے اپنے مذہب کے بانی کا درجہ گھٹایا ہو۔ اس کے برعکس اہل مذاہب دوسروں کے بانی مذہب اور ان کی دیگر قابل احترام ہستیوں کے خلاف گستاخی کی کوئی بات ان کی شان میں سوء ادبی کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں اور انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کسی مذہب کے بانی کے خلاف گستاخی کے کلمات کہہ سکیں، کیونکہ قرآن تو مذاہب کے معبودان باطل کو گالی دینے سے بھی منع کرتا ہے، مبادا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دینے لگیں۔ ہر نبی، چاہے اس کا نام قرآن نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، ان سب پر ایمان لانا قرآن ضروری قرار دیتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، سورہ 13 آیت نمبر 7۔ تمام اقوام کی طرف خدا کی طرف سے ہادی آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی قوم اپنا بانی مذہب کہتی ہے وہ اصل میں نبی ہی ہو، لیکن اس کی تعلیم تحریفات کی وجہ سے اصل نہ رہی ہو، اور اس قوم میں نبی کے تصور کے فقدان کی وجہ سے وہ قوم اپنے بانی مذہب کو نبی نہ کہتی ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام مذاہب کے بانیوں کے متعلق احترام سے گفتگو کرنی چاہیے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی مت کرو، کیونکہ اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے مسلمانوں اور دیگر اہل مذاہب سے کہا ہے کہ اپنے بزرگوں کے احترام میں غلو اور مبالغہ سے کام نہ لو، کیونکہ یہ ایک ایسی غیر مرئی، غیر محسوس چٹان ہے جس سے دین کی کشتی ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ غلو اور غلا کا لغوی مفہوم عربی زبان کی روح سے اگر کسی چیز کی مقدار بڑھائی جائے، یعنی اس کی سپلائی زیادہ کر دی جائے، یا چیزوں کی قیمت میں حد سے تجاوز کر دیا جائے تو اسے غلا کہتے ہیں، اور اگر کسی کو اس کی قدر و منزلت میں، درجات میں اس کے مقام سے بڑھایا جائے تو اسے غلو کہتے ہیں۔ گویا غلا کا تعلق مال کی مقدار اور اس کی قیمت سے ہے، یعنی مادی شے سے ہے، جبکہ غلو کا تعلق کسی غیر مادی قدر، منزلت و درجات بڑھانے سے ہے۔ آپ مختلف فرقوں کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا نہیں رہا ہے۔ البتہ یہ دیکھنے میں ضرور آئے گا کہ ہر فرقہ کم یا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غلو سے کام لے رہا ہے۔ جو جس قدر زیادہ مبالغہ کرتا ہے، اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ بڑے ہی ثواب کا کام کر رہا ہے، مانا کہ یہ سب کچھ محبت اور عقیدت میں کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، سورہ 4 آیت 171، اپنے دین میں غلو و مبالغے سے کام مت لو۔ منع اس لیے کیا کہ مبالغے میں تم اپنے دین کے بانی کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہو۔ جب بڑھانے کا سلسلہ چل پڑے تو پھر کسی نے تھوڑا بلند کیا تو کسی نے زیادہ بلند کیا، اور کسی نے شان نبی کو اتنا بلند کیا کہ اس میں الوہیت ہی جھلکنے لگی۔ عربی میں ظلم یہ ہے کہ جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رہنے دینا، غلو دراصل ظلم ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح مسلمانوں کا دین میں غلو، جب انسان وحی کی تعلیم کے برعکس کسی شے کو اپنی جگہ پر نہ رہنے دے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو اس کو دین میں غلو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کا صحیح مقام تو یہ ہے کہ وہ بس اللہ کے رسول ہیں، لیکن عیسائیوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کی بجائے خدا کا بیٹا بنا دیا اور اس کو خدائی اختیارات میں شامل سمجھ لیا۔ یہ دین میں غلو ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ کم کر کے اس کو رسول تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
عیسائیوں نے درجہ بڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی نہ رہنے دیا، اس کو اللہ کا بیٹا اور خدائی میں شریک سمجھ لیا۔ عیسائیوں نے خدائی اختیارات کو اپنے طور پر 3 حصوں یعنی نمبر 1 خدا، نمبر 2 ابن مریم اور نمبر 3 مریم میں تقسیم کر کے تینوں کو خدائی میں شریک کر دیا۔ اب یہ تینوں کے مجموعہ کو خدا تصور کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ خدا سہاروں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود سب کا سہارا ہے، تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح عیسائی فرشتہ روح القدس کو بھی خدا کی شان خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ انبیاء اور فرشتے اپنے آپ کو خدا کا بندہ ہونے پر شرمندہ نہیں ہوتے، تو کیوں ان کے مقام کو خواہ مخواہ بلند کر کے شرک جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ یہ غلط عقائد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر اہل مذہب نے اپنے بانیان مذہب کو کسی نہ کسی شکل میں فوق البشر انسانوں سے بلند قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی مذہب کا بانی نبی بھی تھا تو وہ ہمارے ہی جیسا انسان ہوتا تھا، اس فرق کے ساتھ کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب اہل مذہب سے کہا جائے کہ خدا نے غلب سے منع کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ محبت میں ہم سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مذاہب کے پیروکاروں نے نفرت میں نہیں بلکہ محبت میں ہی بانیان مذاہب کو خدا اور خدا کا بیٹا اور خدا کا اوتار بنایا ہے۔ اگر ان کا محبت اور عقیدت کی بنا پر ایسا کرنا کفر و شرک ہے تو ہم مسلمانوں کا غلب عین دین کس طرح ہو سکتا ہے؟ دنیا کے ہر مذہب پرست نے اپنے بزرگوں کی شان کو کبھی نہیں گھٹایا، ہر کسی نے بڑھایا ہی ہے، جس کی وجہ سے ہر نبی کا دین مذہب میں تبدیل ہوتا رہا۔ یہ تسلیم کہ ہر نبی رسول شرف انسانیت کی معراج پہ ہوتا تھا، لیکن وہ خدا نہیں بلکہ محض انسان نبی رسول ہی ہوتا تھا۔ معراج انسانیت سے آگے مقام الوہیت ہے۔ خدا کا مقام ہے جب ہم کسی نبی رسول کو ذرا آگے بڑھائیں گے تو آگے تو خدا کا مقام ہے۔ ایسا کرنا شرک ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار کو علامہ اقبال نے ترک کر کے اپنے مجموعہ سے نکال دیا تھا، پھر بھی اہل تصوف ان کو اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ نجف میرا مدینہ، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوں، حضرت علی کا امتی ہوں، اور خدا کا نہیں، میں رسول کا بندہ ہوں۔ یہ یاد رہے کہ نجف میں حضرت علی کا مقبرہ ہے۔ لوگوں نے شاہ ولایت حضرت علی کا متصوفانہ لقب رکھا ہوا ہے۔ جو سمجھوں اور کچھ خاک عرب میں سونے والے کو، مجھے معذور رکھ میں مست صبحائے محبت ہوں۔ اگر میں ایک خاک عرب میں سونے والے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سے بڑھ کر کچھ اور سمجھوں تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں مست صبحائے محبت ہوں۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ مین کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ ان متروک اشعار کو تو چھوڑیے، مندرجہ ذیل اشعار کو آپ کو عالی میں سنتے ہوں گے۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، حتیٰ کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن بکل شیء علیم، لوح محفوظ خدا تم ہو، نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تم اول و آخر ابتدا تم انتہا تم ہو، معاذ اللہ۔ اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں وہ عین رب ہے، یعنی عین رب ہے، معاذ اللہ۔ بابا بلے شاہ 1758 تا 1680 عیسوی نے کہا، احد احمد وچ فرق نہ بھلیا، ایک رتی پر مروڑی دا، معاذ اللہ۔ یعنی احد خدا اور احمد محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو تم فرق دیکھتے ہو وہ ایک ذرا سا میم کا پیچ مروڑی ہے۔ ہر شے کا اپنے مقام پر رہنا الحق ہے، مقام سے نیچے گرانا یا مقام سے اوپر اٹھانا بغیر الحق ہے۔ خدا خدا ہے اور رسول رسول ہیں۔
کسی مذہب پرست نے اپنے ہی نبی کو نفرت یا عداوت میں الحد سے بلند نہیں کیا، سب نے محبت ہی میں غلب کر کے اسے مقام غیر الحد پر پہنچایا ہے۔ صحابہ محبت والوں کو معذور کیوں سمجھا جائے؟ یہ تو مشرک ہیں، کافر ہیں، جہنم والے ہیں۔ اگر کسی نبی کی شان گھٹانا گستاخی ہے تو شان بغیر الحق بڑھانا بھی غلط ہے، گستاخی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس قسم کے اشعار محفل میں لاؤڈ اسپیکر پر پڑے جاتے ہیں تو سننے والے جھوم جھوم جاتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اسی قرآن کریم کو ماننے والے ہیں جہاں ہے لا تغلو فی دینکم، سورہ 4 آیت 171۔ دین میں غلو سے کام نہ لو، یعنی خدا کو خدا کے مقام پر رکھیں اور رسول کو رسول کے مقام پر رکھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں غلط نہ کر کے رسول کا ادب نہیں کرتا تو یہ غلط ہے۔ یہ بات اوپر بھی آ چکی ہے کہ کوئی اپنے مذہب کے بانی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، بس ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا آپ بغیر الحق ادب کرتے ہو دوسرا رسول کا صرف الحق ادب کرتا ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں تو تذکار کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو نبی کے حق میں بغیر الحق ادب کثرت سے ملے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورۃ 41 آیت نمبر 6۔ انسان تو انبیاء کرام بھی ہوتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ غیر نبی انسان پر وحی نہیں ہوتی تھی، وہی صرف انبیاء پر ہی ہوتی تھی۔ یہ غلط کسی نبی رسول کی ذات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ خدا کی کسی صفت میں بھی کسی کو شریک کرنا، وہ چیز جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے اس میں کسی انسان کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ بعض صفات خداوندی تو وہ ہے جنہیں انسان حد بشریت اپنے اندر منعکس کر سکتا ہے، مثلا رحیم، رعوف، علیم، خبیر وغیرہ۔ یہی صبغت اللہ، سورۃ 2 آیت 138 ہیں، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگا ہونا ہے۔ لیکن چند صفات وہ ہیں جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں، مثلا هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن۔ ان میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ یا الحکم الا للہ، سورہ 40 آیت 12۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، اس میں بھی کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے معنی ہے اقتدار مطلق، ساورنٹی، آخری سند، آخری فیصلہ اور آخری اتھارٹی۔ جو لوگ خدا کی اتھارٹی کو نافذ کریں گے وہ اس اعتبار سے حاکم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا بے احکم الحاکمین، سورہ 95 آیت نمبر 8، سب حاکموں سے پڑھ کر حاکم۔ نظام خداوندی میں آخری اتھارٹی کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ خدا کی کتاب ہوتی ہے۔ کوئی بھی رسول اپنی طرف سے دین نہیں بناتا تھا، وہ تو خدا کی طرف سے ملنے والے دین کو نافذ کرنے والا ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے قرآن رسول کو البلاغ المبین، سورہ 16 آیت 35 کہتا ہے، لیکن جسے آج حکم شریعت کہا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی انسان امام کا فقہ ہوتا ہے، یا وہ فتویٰ ہوتا ہے، یہ ان کا مذہب ہوتا ہے۔ مثلا مذہب امام ابو حنیفہ یا مذہب امام شافعی یا مذہب امام حنبل یا مذہب امام مالک وغیرہ وغیرہ۔ مذاہب کی آخری اتھارٹی قرآن نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی انسان امام اتھارٹی ہوتی ہے۔ جو حدیث کا پیروکار ہے اس کی بھی آخری سند انسان ہی ہوتا ہے، مثلا امام بخاری یا امام مسلم وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 172۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا مرتبہ دیتے ہو جبکہ مسیح کو خدا کا بندہ بننے میں ہرگز شرم محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ آج ہوتی ہے، اور مقربین بارگاہ فرشتوں کو بھی خدا کے بندے بننے میں شرم نہیں آتی، اور جو اللہ کی بندگی میں شرم محسوس کرے گا اور تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا کوئی کسی اور کو اس کی حیثیت سے بڑا سمجھے تو تم خدا کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے۔ تمہیں گھیر کر قانون مکافات کے نتائج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
نبی رسول کے لیے قرآن کا متن کرتا رتبہ عبد زیادہ قابل فخر ہے۔ عبد ہونا خدا کے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ ہر نبی اس کی آرزو کیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو خاص طور پر کہا ان یکونا عبدن للہ، سورہ 4 آیت 172، میں خدا کا عبد ہوں۔ ہم خدا کی شہادت یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ مومن بننے کے لیے پہلی شہادت ہے۔ اس شہادت کے بعد امکان یہ رہ جاتا ہے کہ شاید انسان کے ذہن میں نبی رسول کے متعلق کچھ اور مقام نہ آ جائے، تو ساتھ ہی انسان دوسری شہادت یہ کہہ کر دیتا ہے کہ وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ دونوں شہادتیں اکٹھی ہوں تو انسان مومن بنتا ہے۔ نبی رسول کے لیے قابل فخر رتبہ خدا کا عبد ہونا ہے۔ آیت نمبر 173۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ بس جو خدا کو اپنا الہ اور اپنے آپ کو اس کا محکوم سمجھتے ہوئے اس کے احکام و قوانین پر ایمان لا کر ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ان کو ان کے حسن عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ خدا کی سہولت بخشیوں کی روح سے ان کو توقعات اور اندازوں سے بھی زیادہ ملے گا، اور جنہوں نے خدا کے قوانین کی اطاعت میں شرم محسوس کی یا اپنے آپ کو اپنے مقام سے بلند تصور کیا تو ان کی اس روش کے نتائج درد انگیز تباہی کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، اور اس تباہی و بربادی سے نکلنے کے لیے اللہ کے مقابل وہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 174۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے انسانوں، تمہارے پاس نشو و نما دینے والے کی طرف سے واضح اور نکھرے ہوئے دلائل آ گئے ہیں، اور اس نے تمہاری طرف ایک ایسا ضابطۂ حیات بھیج دیا ہے جو خود روشن ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز کا صحیح صحیح مقام متعین کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آیت 175۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان لائیں گے اور ان قوانین کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے کر ان کے ساتھ اطاعت کرنے کی خاطر مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو ان کے جسم و ذات کو نشو و نما کا سامان فراہم کرے گا اور ان پر معاشی خوشحالیوں اور سہولتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ سیدھی اور متوازن راہ پر چل نکلیں گے جو انہیں بلا خوف و خطر منزل مقصود تک لے جائے گی۔ وَاعْتَصَمُوا، ایمان تو صداقت کو ایک دفعہ مان لینا ہے، اس کے بعد اعتصام بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ کسی چیز کو لازم پکڑنا، استقامت اور اس بات کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنا ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے انسانوں کی منزل مقصود: نمبر 1، تمام نوع انسان ایک عالمگیر برادری بن جائیں، سورہ 2 آیت 213۔ نمبر 2، کسی کو کسی کا خوف و حزن نہ رہے، سورہ 2 آیت 38۔ نمبر 3، کوئی انسان کسی کا محکوم نہ ہو، سورہ 82 آیت 19۔ نمبر 4، اپنی ضروریات کے لیے انسان کسی کا محتاج نہ ہو، سورہ 20 آیات 118-119۔ آیت 5، تمام معاملات قوانین خداوندی کے مطابق طے پائیں،
سورہ 5 آیت نمبر 44۔ نمبر 6، نظام عدل و احسان اس خوبصورتی کے ساتھ قائم ہو کہ زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے۔ سورہ 39 آیت نمبر 69۔ نمبر 7، منور راستے پر چلتے ہوئے تمام افراد کی ذات کی صلاحیتوں کی اس طرح نشو و نما ہو جائے کہ وہ اس زندگی سے اگلی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان خصوصیات کے حاملین راہ کو خدا کی طرف لے جانے والی راہ کو صراط المستقیم کہتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ اطاعت کی خاطر متمسک اعتصام بھی ضروری ہے۔ سورہ 3 آیت 100 تا 102۔ آیت نمبر 176۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق سورہ 4 آیت 12 سے آگے مزید فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ تو اس کے ترکے کی تقسیم کیوں ہوگی؟ نمبر 1، اگر متوفی مرد ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کا نصف حصہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر متوفیہ لاولد عورت ہو تو اس کے ترکہ کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔ نمبر 3، اگر ایک بہن کے بجائے 2 بہنیں ہوں تو ان کے ترکہ کا 2/3 حصہ ہوگا۔ 2 سے زیادہ بہنوں کے لیے بھی یہی اصول ہوگا۔ سورہ 4 آیت 11۔ نمبر 4، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ کا اصول ہوگا۔ یہ تقسیم قرضہ کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ سورہ 4 آیت 11۔ اللہ تمہیں یہ احکام کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم غلطی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر بات کا صحیح علم رکھتا ہے، لہٰذا اس کے احکام و قوانین علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ فتویٰ دینے کا حق کسی انسان کو نہیں، صرف خدا کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اسی سورہ کے اندر 2 مرتبہ یستفتونک کا سورہ 4 آیت 127، سورہ 4 آیت 176 آیا ہے، جس کے معنی ہے تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اور دونوں مقامات پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول تم انہیں فتویٰ دے دو، بلکہ دونوں مقامات پر کہا قل اللہ یفتیکم، سورہ 4 آیت 127، سورہ 4 آیت 176۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں سے ہم نے سمجھا ہے کہ فتویٰ دینے کا حق خدا نے کسی انسان کو، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ ان 2 مقامات پر لوگوں نے فتویٰ پوچھا تو خدا نے فتویٰ صادر فرما دیا۔ مفردات امام راغب میں ہے، فتویٰ فتوین کے معنی لکھے ہیں مشکل حکم کا جواب، اور استفتینا ففتانی کے معنی ہیں میں نے حکم پوچھا، اس نے حکم دکھایا۔ عربی میں افتونی فی امری کے معنی ہیں مجھے میری معاملے میں فیصلہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 توصیفی نام جو ہم اکثر لکھے پاتے ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی مفتی نہیں ہے۔ فتویٰ دینے والا دراصل قانونی رائے یا قانونی حکم دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین سورہ 95 آیت 8 ہے۔ لہذا حکم دینے کی اعلیٰ ترین خصوصیت صرف اور صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے۔ انسانوں کے بارے میں سب سے بہتر اور فلاح و بہبود پر مبنی حکم خدا کے سوا اور کسی کا ہو سکتا ہے؟ فتویٰ دینے کے حق کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ فتویٰ کے معنی اگر رائے لیے جائیں تو انسان رائے دے سکتا ہے،
لیکن یہ رائے کبھی بھی حکم کا درجہ نہیں لے سکتی۔ سورۃ النساء کی آیت 127 میں سوال موجود نہیں ہے، لیکن خدا کے جواب سے واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا فتویٰ لینا چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یسألونک کا تجھ سے پوچھتے ہیں آیا ہے، لیکن مندرجہ بالا تو آیات میں قرآن نے لفظ فتویٰ حکم کے معنی میں استعمال کیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فتویٰ یعنی حکم دینا خدا ہی کا کام ہے۔ قرآن کریم نے عموماً مسائل کو ربانی میں ذکر کیا ہے، لیکن مندرجہ بالا 2 آیات میں فتویٰ سے کام لیا گیا ہے۔ فتویٰ دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے، پس واضح ہوا کہ فتویٰ کے صدور کا فریضہ صرف ذات خدابندی کا ہے، کسی انسان کا نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ مندرجہ بالا 2 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا گیا۔ قرآن کا اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے رسول تم انہیں فتویٰ دے دو، لیکن فتویٰ دینے کا اختیار خدا رسول کو بھی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ فتویٰ دینے کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے نازل کردہ تمام احکام فتاویٰ ہیں، خواہ وہ امر کے سیغے میں ہوں یا نہیں کے سیغے میں۔ نظام خدابندی میں باہمی مشاورت سے قرآن کی حدود میں رہ کر جو قوانین کی جزیات متعین کی جائیں گی، ان کی حیثیت بھی خدا کے فتاویٰ کی مانند ہی ہوں گی، اس فرق کے ساتھ کہ وہ متعین کردہ جزیات ہمیشہ کے لیے غیر متبدل نہ ہوں گی۔ آنے والے وقتوں میں وقت کا نظام خدابندی ان جزیات میں تغیر و تبدل قرآن کی حدود میں رہ کر باہمی مشاورت سے کر سکے گا۔ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق ایک انسان کا خود کو مفتی کہلوانا یا انسانوں کا کسی انسان کو مفتی سمجھنا منصب الہی پر فائز ہونے یا فائز کرنے کے مترادف ہے۔ صفات الہی میں شرکت کی وجہ سے یہ دعویٰ سراسر شرک ہے اور مطلقاً احرام ہے۔ ویسے تو فتویٰ دینا خدا کا کام ہے، لیکن اب جب کہ ختم نبوت کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو فتویٰ دینا قرآن کی حدود میں رہتے ہوئے نظام خدابندی کا کام ہے۔ آج نظام خدابندی کی غیر موجودگی میں برسبیل تنزل قرآن کی روشنی میں فتویٰ دینا سپریم کورٹ کا کام ہے، جو اپنی قوت نافذہ کی ایجنسیوں کے ذریعے اپنے فتاویٰ کو نافذ کرائے گی۔ امید ہے کہ اس طرح فرقوں کا وجود مٹ جائے گا اور کم از کم پاکستان میں مسلمانوں کے اندر یکجہتی اور یک نگاہی پیدا ہو جائے گی۔ والسلام۔ محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ یہاں سورہ النساء اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خدا حافظ۔